نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. قصہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے کئی فضائل ہیں جو آدم علیہ السلام کے ہمارے سامنے رکھے، اور یہ فضائل جو ہمارے ابو کے تھے جو کہ بتائے گئے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم بنو آدم ہیں، آدم علیہ السلام کے بچے ہیں. تو اس سیلف رسپیکٹ کو، اس ڈگنیٹی کو سامنے رکھ کر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا معاملہ دنیا میں کرنا ہے. اپنا مقام پہچاننا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا پیغام پڑھ لے، اللہ کا مقام سمجھ لے اور اپنا مقام سمجھ لے. رائٹ؟ اللہ کا مقام سمجھ لے، اللہ کون ہے، اپنے آپ کو سمجھ لے میں کون ہوں. ان بٹوین جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، اس کو خود بخود ہینڈل کر لے گا. حقیقت ہے. ہم کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتے؟ اس لیے کہ اپنا مقام نہیں پہچانتے. ہم جھوٹ کی بات آئی، منافق جھوٹ کیوں بولتا تھا؟ اس کو اپنا مقام نہیں پتہ تھا، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تھا. اس کا خیال تھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے. وہ چیٹنگ کرتے رہتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اور ان کے اندر ڈگنیٹی نہیں تھی کہ ہمیں زیب نہیں دیتا چیٹنگ کرنا، جھوٹ بولنا. بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے رہتے تھے. تو لہٰذا اپنی رسپیکٹ، اپنی ڈگنیٹی کو انسان مینٹین اس وقت کرتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ میں کس قابل ہوں، میرا کیا مقام ہے. تو اب یہاں تک ذکر آدم علیہ السلام کا آیا. اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا خاندان بڑھنے کی بات آ رہی ہے. فرمایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، اسکن انت، رہو تم. اور کون ایڈ ہو گیا؟ وزوجک، اور تمہاری بیوی. بخاری میں آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام حوا آتا ہے. حوا کا مطلب بتایا جاتا ہے، ایک روایت ہے اس کے ذریعے سے، کہ آدم علیہ السلام ایک دفعہ جب سوئے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو پوچھا، جو سوال جواب تھوڑے سے ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تو حوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا میں حوا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تو زندہ سے بنائی گئی ہے، یعنی کہ زندہ چیز سے ان کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے بنایا. سورہ نساء میں یہ مضمون واضح ہو کر آ جائے گا. اس کو کسی قسم کا عورت مرد کی جنگ کا ایشو بنانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اس میں نعوذ باللہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں عورت کمتر حیثیت رکھتی ہے اور عورت جو ہے وہ کوئی مرد کے تابع ہے. اللہ جانے اس میں کون کون سی سیاست ہے جو کہ نکال لی گئی ہے. محسوس تو یوں ہوتا ہے کہ مٹی کے مقابلے میں انسان کی ویلیو زیادہ ہے یا کم؟ زیادہ ہے. زیادہ یہ نہیں ہے، زیادہ ہے. تو مٹی سے بننا اور ایک زندہ چیز سے بننا، اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں تو زیادہ آنر محسوس ہوتا ہے. سچی بات تو یہ ہے. خفا کوئی اگر ہو تو مرد خفا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم کو تو بنایا مٹی سے، واہ، اور یہ بیگم صاحب ہے ہماری، یہ تو زندہ سے بنی ہے. تو زندہ ہستی سے، اور اتنی اشرف ترین مخلوق جب بنا دیا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو سجدہ کروا دیا، علم ان کو دے دیا، ہر ٹیسٹ میں وہ پاس ہو چکے، ایک فنش پروڈکٹ ہے جس کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، جنہوں نے کہ فرشتوں کو پڑھا دیا. امیجن کریں کیا آنر ہے ان کا. ان سے حوا علیہ السلام کو بنایا گیا. اس میں تو مجھے بے عزتی کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اور میں نہیں سمجھتی میں کم سمجھ ہوں. سچی بات تو یہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہم بے وقوف ہیں یا احمق ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. 2+2 کر لیں تو خود رزلٹ سامنے ہے کہ زیادہ آنر جو ہے وہ تو ہمیں عورت کا محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ اللہ نے کتنی عزت سے، کتنی اشرف چیز سے عورت کو پیدا کیا. تو اپنے مقام کو سمجھیں. میں اور آپ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ہم کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں، ہم برابر ہیں الحمدللہ.
اللہ کی نظر میں برابر ہیں. ہاں دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں توازن رکھا ہے. تو جس رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس رب سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام جس حیثیت میں دے دیا، اگر ماں ہونے کے طور پہ میرے پیر کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی، میں خوش ہوں. ہر عورت ماں نہیں بنتی، لیکن پوٹینشیل تو ہے نا. اگر نہیں بنی، اگر بنتی تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی. اور جو بن گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جو مقام دے دیا الحمدللہ. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے بات کی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو پہلے پتلا بنا تھا. اس میں بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں. پہلے پتلا بنا، پھر وہ رکھا رہا، فرشتے بھی دیکھتے رہے اور ابلیس بھی دیکھتا رہا. وہ بھی گھوم گھوم کے دیکھتا رہا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے. اس کے بعد اس کو فنش کیا گیا. تو وہ تو کھلا پڑا تھا نا سامنے. اللہ نے عورت کو کیسے بنایا؟ ایسے بنایا کہ پہلے اس کا پتلا بنا، سب گھوم گھوم دیکھتے رہے. ہرگز بھی نہیں. کیسے بنایا؟ کتنی حیا کے ساتھ بنی ہے. کیسے سطر کے ساتھ اللہ نے عورت کو بنایا، کیسے پردے میں اللہ نے اس کو بنایا. کہ اور حدیث میں ملتا ہے ہم کو کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا ہے، رب سے. ربز دیکھی ہیں آپ نے؟ لچک ہوتی ہے اس کے اندر، کروز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو دیکھیں اللہ نے عورت کو کیسا بنایا ہے، کیسا خوبصورت بنایا. وہ کھول کھول کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ہم فزیکل تخلیق دیکھ لیں عورت کی تو کتنی لچک ہے اور کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی کشش اللہ نے رکھ دی ہے اس کے اندر. تو یہ ہیں دراصل ہماری ماں، ہماری والدہ حوا علیہ السلام. تو اللہ نے کس کو ایڈریس کر کے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی رہو کس میں؟ الجنہ، جنت میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم رہو جنت میں. یہ جنت کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا آبائی وطن. یہ ایک اور فضیلت ہے جو دی گئی ہے. سب سے پہلی فضیلت کیا تھی؟ روح پھونکی، جس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے. دوسری فضیلت علم دیا. تیسری فضیلت فرشتوں کے آگے ان کو معلم کے طور پہ پیش کیا. اور چوتھی فضیلت فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو یہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچویں فضیلت ہے کہ ان کو جنت میں رکھا. اور ہماری گھٹی میں کسی لاشعور کے اندر اس جنت کی یاد بیٹھی ہوئی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ساری مخلوقات میں سے انسان کے اندر ہی جمالیاتی حس ہے، استھیٹک سینس ہے. ہمیں خوبصورتی اچھی لگتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سا بیڈ کور بھی ہو، ہم چاہتے ہیں پلیٹ بھی اچھی خوبصورت ہو. اگر آپشن دیا جائے کہ ٹین کے گلاس میں پانی پینا ہے یا کرسٹل کے گلاس میں پانی پینا ہے، کہاں ہاتھ بڑھے گا؟ کرسٹل کی طرف بڑھے گا. تو یہ خوبصورتی کس میں ہے؟ گائے بھینس کو نہیں فرق پڑتا کہ اس کو آپ کرسٹل کے گلاس میں پانی دے رہے ہیں یا آپ اس کو کسی ٹین ڈبے کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر دے رہے ہیں. کوئی زمین پہ کھانا ڈال دے. اب آج تھرسڈے ہے نا، انشاءاللہ آج آپ کی دعوت ہے. سارے ڈبے یہاں پھینک دیں ہم، آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا لگے؟ دو چیزیں بتائیں کیا لگے گا آپ کو. ایک بے عزتی، اس کا مطلب ہے ہم میں عزت کا احساس ہے، سیلف رسپیکٹ ہے ہمارے اندر. ہم مائنڈ کریں گے، ہم کہیں گے کیسے ڈبے، سارے ڈبے بھی نہیں پھینکے، جو برگر ورگر ہے وہ سب پھینک دیں اٹھا کے نیچے، جیسے جانوروں کے آگے ڈالا جاتا ہے. اچھا لگے گا؟ تو اس ڈگنیٹی کو یاد رکھیں، اس کے حساب سے کنڈکٹ کریں اپنے آپ کو زندگی میں. چاہے علم کی مجلس ہو یا کوئی شادی کی محفل ہو یا گھر میں مل جل کر بیٹھے ہوں، اپنی ڈگنیٹی کو مت بھولیں. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر سیلف رسپیکٹ ہے جس کا کہ مظاہرہ ہوتا ہے. ہم برداشت نہیں، ایک تو بے عزتی لگے گی، دوسرے جو جمالیاتی حص ہے ہمارے اندر وہ وائلیٹ ہو رہی ہوگی. اور اگر آپ کو خوبصورتی کے ساتھ، جو ایسا تو خیر ہوگا نہیں، لیکن امیجن کریں کینڈلز جلا کر، پھول سجا کے، میز پوش خوبصورت بچھا کے، ایک سے ایک خوبصورت ویٹرس کو کھڑا کر کے اور آپ کو کھلایا جائے، آپ کو اچھا لگے گا نا؟ یہ کیوں لگے گا؟ گائے کو اچھا لگے گا اس طرح؟ گائے کے آگے کھانا پھینکے وہ مائنڈ کرے گی؟ میں نہیں کھاتی، ایسے چلی جائے گی، نہیں کرے گی وہ اس طرح سے. یا اگر اس کے آگے اپنے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پھول سجا دیے، وہ خوش ہوگی؟ وہ تو پھول کھا جائے گی. سمپل بات، وہ سمجھے گی کھانے کی چیز ہے. تو فرق ہے، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اللہ نے ہم کو جنت میں رکھا تھا. جو بہت خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم نواب خاندان کے ہیں، ان کے ٹریسز نظر آتے ہیں ان کے طریقوں کے اندر. ان کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے خاص طرح کا.
ایک ان کے اندر رواداری ہوتی ہے، ایک نفاست ہوتی ہے ان کے اندر. تو اللہ نے جو مجھ میں اور آپ میں نفاست رکھی ہے، اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں. ہمیں خوبصورتی اچھی لگتی ہے، کیوں باغ اچھا لگتا ہے، آبشار بہتے ہوئے کیوں اچھے لگتے ہیں، ہمیں نہریں کیوں اچھی لگتی ہیں. کیا پتہ ہم کو وہ یاد آ جاتا ہو کہ اچھا کہیں ایسا تھا. تو اللہ کرے کہ جہاں سے نکلے تھے لوٹ کر وہیں چلے جائیں. اللہ ہمیں اس قابل بنائے. اور ذمہ داری کس کی ڈالی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ کھانے پینے کی، زندگی کی ضروریات کی. جب بات آئی کہ کھانے کی جگہ، رہنے کی جگہ، خاص طور پہ رہنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو خطاب مرد سے کیا گیا. بنیادی طور پہ بیوی کے لیے گھر بار پرووائڈ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. گھر کی خواتین کے لیے دنیا کا انتظام کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ باپ ہوں یا بھائی، یا وہ شوہر ہوں یا بیٹے. اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ. تو کہا کہ جو تم دل چاہتا ہے تم دونوں کھاؤ پیو. یہاں پر کھانے پینے میں بھی شامل کیا، لیکن رہنے سہنے کی ذمہ داری، پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد کے اوپر ہے. اب آگے دیکھیں، آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا. اور مت تم دونوں قریب جانا. ڈائریکٹلی کس سے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اب صرف آدم علیہ السلام سے؟ دونوں سے. تقربا، ولا تقربا، تم دونوں، اے آدم اے حوا، تم دونوں مت قریب جانا. ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں تم شمار ہو جاؤ گے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پر کہ جب زندگی کی ضروریات کا ذکر آیا تو مرد ہی کو بنیادی طور پہ خطاب کیا گیا، اسی کی ذمہ داری ڈال دی گئی. لیکن جہاں شریعت کے حکم کی بات آئی وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا، دونوں کو ایڈریس کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اس میں وہ عورت جو ہے وہ مرد کے ماتحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ آدم کو میں نے بتا دی ہے، آدم آپ جا کے اپنی بیوی کو سمجھا دیجیے گا، میں نہیں عورتوں سے بات کرتا. ایسا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ نہیں ہوا ایسے. اللہ نے دونوں کو خطاب کیا. ورنہ کیا ہوتا کہ عورت کہتی کہ بھئی میرے قیامت کے دن کے بھی مردوں نے سکھایا ہی نہیں مجھ کو، میں کیا کروں. تو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگی. مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زبردستی عورتوں کو یا پکڑ پکڑ کے سکھائیں. یہ عورت کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرے. اور یہ عجیب بات ہے کہ عورت کو دین کا علم حاصل کرنے سے روک دیا جائے اور کہا جائے کہ مردوں سے سمجھ لیں، نہ خود پڑھیں اور نہ خود سیکھیں، جو مرد بتا دیں بس مردوں سے ہی سیکھ لیں. نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا. خواتین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی تھی اور گزارش کی تھی کہ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے، آپ ہم کو تعلیم دیا کریں. مرد آپ کا سارا وقت لے چکے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کیا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اپنے مردوں سے سیکھ لو جا کر، میرے پاس آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں عورتوں سے بات نہیں کرتا. کہہ سکتے تھے آپ. نہیں، آپ نے خاص طور پہ ان کی تعلیم کا بندوبست فرمایا اور آپ نے الگ دن رکھا. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ تم جا کے عورتوں سے سیکھ لو نا، میری بیوی ہیں تو عائشہ سے پوچھ لو جا کر، ام سلمہ سے پوچھ لو جا کر رضی اللہ عنہما. آپ نے ایک دن فکس کیا ان کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو اسلام کا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. دونوں کا بنیادی برتھ رائٹ ہے یہ کہ وہ علم حاصل کریں. ایک اور بات یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں دونوں سے خطاب کر لیا. کس کس سے خطاب کیا ہے اللہ نے؟ آدم سے اور حوا سے، دونوں سے خطاب کیا. جب شروع ہی میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی طور پہ بتا دیا کہ شریعت کا رخ دونوں کی طرف ہے، عورت کی طرف اور مرد کی طرف ہے، اب پورے قرآن میں اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے مردوں اے عورتوں، اے مردوں اے عورتوں. اب یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کلام کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی اور کلام بھاری بھی پڑتا. تو جہاں تک احکامات آتے ہیں،
جنرل رول یہ ہے کہ وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہیں. اب اس انسان ٹیکنیکلٹی میں نہ پڑے کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اچھا آمنا آمنو یہ تو مردوں کی بات ہے، اس چکر میں نہ جائیں. قرآن خالی گرامر کا نام نہیں ہے. جو لوگ صرف گرامر کے ذریعے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر گرامر کے ذریعے تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت برے پھنستے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تجوید کا علم ہے یا یہ گرامر کا علم ہے، یہ صرف چراغ راہ ہیں، یہ منزل تک نہیں پہنچا، یہ منزل نہیں ہے ہماری، مددگار ہے منزل تک پہنچنے میں. تفسیر تو وہی ہوگی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. گرامر کا قاعدہ فٹ بیٹھتا ہے تو بیٹھے، نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے. آمنو ہوتا رہے مذکر جمع گرامر کے لحاظ سے. تفسیر کے لحاظ سے یا ایھا الذین آمنو کیا چیز ہے؟ حدیث نے کیا بتایا یا ایھا الذین آمنو کیا چیز ہے؟ گرامر کے حساب سے سمجھیں گے، ڈکشنری کے حساب سے، یا حدیث کے حساب سے؟ حدیث کے حساب سے سمجھیں گے، سیدھی سی بات ہے یہ. اس کو بھی ایک قیامت بنایا ہوا ہے آج کل. ہر چیز میں ایک پالیٹکس ہے نا، ہر چیز میں ٹکرانا ہے مرد اور عورت کو بلا وجہ، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو. ہاں اگر تو اسپیسیفک عورتوں سے خطاب کرنا ہوگا تو اس کا قرینہ ہوگا قرآن کے اندر، کلیئر پتہ چل جائے گا کہ خالی عورتوں سے بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اگر حیض کے احکامات آئیں گے تو ظاہری بات ہے، یا حمل کے احکامات آئیں گے، پریگننسی کی باتیں آئیں گی، یا دودھ پلانے کا ذکر آئے گا، تو صاف وہاں پہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ خواتین ہی مخاطب ہیں، یہ مردوں سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی تعلق نہیں، مراد ہے کہ ان کی طرف رخ نہیں ہے اس کا. اگر اسپیسیفکلی صرف مردوں سے بات کرنی ہوگی تو مضمون واضح ہو جائے گا، کلیئر سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف مردوں سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنز ہوں گے. جنرل رول کیا ہے جو یہاں سیٹ کر دیا گیا؟ شروع قرآن میں سیٹ کر دیا، جنت ہی میں سیٹ کر دیا تھا. وہ رول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کس سے ایڈریس کرتے ہیں؟ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے شریعت کے لیے؟ دونوں کو. یہ دونوں کون ہیں؟ مرد اور عورت. تو فرمایا کہ تم دونوں مت قریب جانا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. یہ درخت کون سا تھا؟ جی جی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا ہے، کوئی کہتا ہے سیب کا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے ٹری آف نالج ہے، کوئی کہتا ہے انجیر کا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے نا. تو یہ کوئی کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ. کوئی جب ہمیں نہیں پتہ کہ کہنے والا کون ہے تو ایسے علم کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے جس کے کہنے والے کا پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے کہا. تو اس کا ہمیں سبق کیا ملا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. درخت کا نام نہیں معلوم، خود لوگوں نے فرض کر لیا کہ سب بلا دلیل باتیں ہیں. اور یہ جو بعض مذاہب میں تصور ہے کہ ٹری آف نالج تھا جس سے کہ آدم علیہ السلام کو روکا، یہ تو بالکل نامعقول بات ہے. نالج تو آلریڈی تھی نا ان کے پاس، اللہ تو پہلے علم دے چکا تھا. یہ جب چرچ کا اپنا مزاج یہ بن گیا کہ لوگوں کو انہوں نے علم سے روکنا شروع کیا. وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کرسچنز جو ہیں وہ علم حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بائبل میں انہوں نے خود تحریفات کی ہوئی تھیں، چینجز کر دیے تھے. تو جب لوگ سائنس پڑھتے تھے تو وہ بائبل سے کلیش ہوتی تھیں چیزیں. انہوں نے فکس کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا. یہ امپاسبل ہے، سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے پھر چرچ ڈگمگانے لگ گیا، پریسٹ جو ہیں ان کی پوزیشنز ہلنے لگ گئیں. انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی علم حاصل نہیں کرے گا. اور اپنی اس کے لیے جو دلیل انہوں نے گھڑی اپنی طرف سے کہ کہا کہ دیکھو اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کو ٹری آف نالج سے روکا تھا، علم سے روک دیا تھا. تو اگر ہم روک رہے ہیں تو ہم تو اللہ ہی کی بات تو تم تک پہنچا رہے ہیں. زیادہ علم حاصل کرو گے تو بھٹک جاؤ گے تم، نعوذ باللہ. ساری باتیں گھڑ دیں. قرآن نے ساری غلط فہمیوں کو کلیئر کر دیا. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور علم کا مقام، اس کا مرتبہ، عالم اور معلم اور متعلم سب کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب کیوں منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے؟ کیا حکمت تھی؟ وہ خود العلیم ہے، خود الحکیم ہے. چاہتا اپنے حکم کی حکمت انسان کو بتا دیتا، اور جب چاہتا ہے بتا بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حکمت بتا دی کہ کیوں منع کیا ہے تم کو.
اس لیے کہ شیطان یوں کر دے گا اور یہ ہو جائے گا اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے گا اور نماز سے غافل کر دے گا، بتا دیا اللہ نے. اور جس چیز کی حکمت نہیں چاہی نہیں بتائی. جیسے ہم سود کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو البیع مثل الربا کی تجارت بھی تو سود کی طرح کی چیز ہے. اللہ نے کوئی اس میں ایکسپلینیشن دیا ہی نہیں. ایک سمپل سینٹنس، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، فل سٹاپ. نہیں بتایا آگے کچھ اور. اچھا، اگر کوئی ہم کو روکے درخت سے تو ہم پوچھتے کیوں نہیں کھائیں؟ ہوتا ہے نا انسان کے اندر. تو یہاں پر نہیں پوچھا آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے. کیوں نہیں پوچھا؟ ان کے پاس نالج تھی. اور وہ کیا نالج تھی؟ سب سے اہم ترین نالج تو اللہ کے بارے میں علم تھا آدم علیہ السلام کو. اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ پھر اللہ کے احکامات پر سوال نہیں اٹھاتا. پوچھا ہی نہیں پلٹ کے اللہ کے بندوں نے اور اللہ کی بندے اور اللہ کی بندی نے کہ کیوں نہیں کھائیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو جائے گا. پتہ تھا کہ ہمارا ہی فائدہ ہے تبھی منع کیا ہے، اس لیے حکم دیا. ان کو پتہ تھا کہ اتنا تو اللہ نے آنر کیا ہے مجھ کو، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تعظیم کروانے والے کی تعظیم نہ کرے، جس نے اتنی عزت کرائی ہے، ایسا اونچا اٹھایا ہے، اس پر بھروسہ نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اللہ کی نافرمانی کرنا تو دراصل اپنے اوپر ظلم ہے. اب کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں وہاں سے نکلوا چھوڑا جس میں کہ وہ تھے. بہلا پھسلا کر کس کو نکال دیا؟ ازلہا لکھا ہے اس کو، اس عورت کو. تو دونوں میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. پاپولر کانسیپٹ کیا ہے کہ کس نے نکلوایا آدم علیہ السلام کو جنت سے؟ عورت نے. شروع سے ایک ضد پکڑ لی ہے عورت سے، سر پیر کا زور لگا دیا، کسی طرح اس کو احمق، گھٹیا، بے وقوف، فتنہ وغیرہ 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 ڈکلیئر کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ جیسے ایک عورت ہونے کے ناطے میں تو مرد کی برائی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ میرے والد بھی مرد، میرے بھائی بھی مرد، میرا شوہر بھی اور میرے بیٹے بھی. اسی طرح کوئی مرد عورت کی برائی، جو حقیقت میں مرد ہے، وہ عورت کی برائی کر نہیں سکتا. اس کی ماں بھی عورت، اس کی بہن بھی عورت، اس کی بیوی بھی عورت، اور اس کی نانی اور دادی بھی اور بیٹی بھی عورت. تو یہ دشمنی آئی کہاں سے ہے؟ یہ شیطان نے ڈالی ہے بیسکلی. اور عورت کا کوئی اس میں اکیلی کا قصور نہیں تھا، دونوں کو پھسلایا، دونوں پر وار کیا. تو پھر کیا ہوا؟ زمین پر اتار دیے گئے، جنت سے نکل گئے. فرمایا اللہ نے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. ایک دوسرے کے دشمن کون؟ شیطان کو بھی اتار دی. اہبطوا یہ جمع ہے یا یہ تثنیہ ہے؟ جمع ہے نا، یعنی کہ خالی آدم اور حوا کی بات نہیں ہے، شیطان کو بھی اتارا اللہ نے دنیا میں، سب کو اتار دیا. اور کہا کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. شیطان ہمیشہ دشمنی کرے گا اور انسان کو بھی دشمن ہی ہونا چاہیے شیطان کا. یا جو شیطان کی چال میں آ جائے گا تو وہ عورت اور مرد میں بھی دشمنی ڈلوا دے گا، جس کے کھلے مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں. اس قدر نفرت اور حقارت سے بات کی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، لگتا ہے کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا ایک دوسرے سے، جیسے لگتا ہے کہ مرد اور عورت جیسے انسانیت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، جیسے ایک دوسرے سے واسطے ہی کوئی نہیں. تو یہ شیطان ڈلواتا ہے یہ شر. عورت اور مرد میں بھی دشمنی ڈلوائی اس نے. تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ.
اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی گزارنی ہے، وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، فرائیڈے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ قرآن نے تو نہیں بتایا کس دن پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام؟ جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے۔ اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، فرائیڈے ہی کو داخل ہوئے تھے جنت میں، اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ تو یہ کون سا دن تھا جس دن کہا کہ اے بیتو بعضکم لبعض عدو، کہ اترو؟ جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ تو آدم اور حوا اور ابلیس سب کو زمین پر اتار دیا گیا مقررہ مدت کے لیے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کے لیے۔ تو پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارا ٹھکانہ ٹرانزیشنری ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم وہاں پر اتارے گئے ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو آپ سوچیں کتنا غم ہوا ہوگا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی، غلطی سے ہوئی۔ اور آگے انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ قصہ وہاں بہت خوبصورتی کے ساتھ مزید نکھر کر آیا ہے۔ قصہ یہاں مختصر کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ یہ مزید علم میں دیکھیں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو کیا دیا گیا تھا؟ دنیا کا علم۔ ابھی تو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ آگے دین کا علم دیا جاتا، اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چیز سکھائی دینی علوم میں، آدم علیہ السلام کو دینی علوم میں سب سے پہلی چیز کیا سکھائی؟ استغفار۔ سب سے پہلے کیا مزید جو ہے وہ دین کے علم میں سب سے پہلے کیا لیا آدم علیہ السلام نے رب سے؟ استغفار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ول اللہ نے دی ہے، تو اس میں غلطی کا امکان ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنا دیا ہوتا کہ جو غلطی کرے گا دیٹس اٹ، بس ہو گیا کام۔ مثال کے طور پہ سانپ نے کسی کو ڈس لیا، سانپ کے ڈسنے کے بعد لاکھ کوئی پچھتاتا رہے، اس کا ڈسا اثر تو کرے گا، پچھتانے کی وجہ سے اثر ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ تو گناہوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ کر لیا اب پچھتاتے رہو، گناہ کا اثر تو ہوگا، سزا تو اس کی ملے گی، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہمیں، اللہ کو اندازہ ہے کہ ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم غلطی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرشتہ بننے کی توقع نہیں ظاہر کری کہیں بھی۔ غلطی کرنا پرابلم نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے سلپ کر جاتا ہے انسان۔ جان جان کے غلطی کرنا اور جاہل رہ رہ کے غلطیاں کرتے رہنا اور غلطی سے نہ ڈرنا اور علم حاصل کرنے سے ڈرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگنورنٹ رہیں گے، ایک ہی مسٹیک کیے جائیں گے، اس سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کہے کہ بھئی آ کے علم حاصل کر لو، سیکھ لو، آ کر نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، نہ جی اگر علم حاصل کر لیا تو پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں، علم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے دراصل پرابلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے، ان کا ذکر سورہ اعراف میں آ جائے گا، وہ ایگزیکٹ ورڈز آ جائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کے اللہ نے استغفار کے الفاظ سکھائے۔ فتاب علیہ، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ ہے ہی بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ یعنی قیامت کے دن اس قصور پر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو دو باتیں پتہ چلیں۔ نمبر ایک کہ اوریجنل سن کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نمبر دو، سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں اتارے گئے۔ اسی لیے اہبطوا کے لیے ہم بڑے محتاط ہو رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اچھا سزا کے لیے اتارا، ہم نے کہا نہیں، سزا کی بات نہیں ہے، سزا کے طور پہ نہیں اتارے گئے تھے دنیا میں۔ اللہ نے تو پہلے ہی فرمایا تھا کہ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، آنا تو یہاں تھا۔ جنت میں رکھ کر ازلی دشمن کی پہچان کروا دی کہ دیکھو اس سے تمہارا سابقہ ہے، اتنا خطرناک، اتنا چالاک، اتنا شاطر، مکار، کننگ ہے تمہارا دشمن، بچ کے رہنا۔ تو انسان ازلی پیدائشی گناہ گار نہیں ہے اور نہ ہی گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ دیکھیے مٹیریل سائنسز کی بات تو کر لی ہم نے، اب یہ کون سا علم ہے؟ یہ اب دین کا علم ہے، علم الادیان۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع میں بھی 2 علوم کی بات کی تھی، علوم الابدان اور علوم الادیان۔ علوم الابدان مٹیریل نالج، اور علوم الادیان یہ ہے ساری اسپریچول نالج، ریلیجس نالج۔ اب یہاں اس دوسری قسم کی نالج کا، دوسرے قسم کے علم کا یہاں ذکر کیا گیا، جس کا آغاز کس سے ہوا؟ جو اللہ نے استغفار سکھائی، اس سے آغاز ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا اور اس کے لیے فرمایا کہ یہ آتا رہے گا کنٹینوس، یہ مسلسل آتا چلا جائے گا تمہارے پاس، اللہ نے وعدہ کر لیا۔ یعنی کہ جو مٹیریل نالج ہے سمجھے اس کا پوٹینشیل انسان کے اندر موجود ہے، وہ تو سارا علم دے دیا گیا تھا، اور اب جو ڈسکوریز ہیں یا انوینشنز ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، ان سب کا پوٹینشیل انسان کے اندر موجود ہے، وہ تو گیون ہے، وہ تو جینز کے اندر ڈال دیا اللہ نے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری عقلیں اور تمہارا علم، تمہاری سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، تمہاری عقل اس کے لیے کافی ہے، وہ کافی اکوپمنٹ تم کو دے دیا۔ تمہارا اسکل سیٹ کیا ہے؟ تمہارے 5 حواس اور تمہاری عقل، اس سے تم دنیا کا علم حاصل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ جو چیز ہے دین کا علم، اس کا اسکل سیٹ نہیں ہے انسان کے پاس۔ انسان کی عقل ایک حد تک ہی گائیڈ کر سکے گی، حواس ایک حد تک ہی گائیڈ کر سکیں گے، اس کے لیے غیب پر ایمان پرائمری شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ تم غیب پر ایمان رکھو گے تو انشاءاللہ تم فائدہ حاصل کر لو گے۔ اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے کہ دیکھیے یاتینکم کے اندر بڑا زور ہے، ضرور ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدن، ہدایت۔ یہ وقتاً فوقتاً اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں بھیجتا رہوں گا یہ ہدایت تمہارے پاس۔ تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ تو 2 ذرائع ہو گئے، ایک ہماری عقل جو علم میں مددگار ہے، اور دوسرا سلسلہ وحی کا سلسلہ۔ وحی بھی ہم کو علم فراہم کرتی ہے اور عقل اور حواس بھی علم فراہم کرتے ہیں، اور اس کو کوئی سمجھنا پرابلمٹک نہیں ہے۔ ہاں کوئی سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا ایشو ہے، لیکن عقل تو مان لیتی ہے اس بات کو کہ جس رب نے عقل دی اس کے ذریعے سے میں سیکھ رہی ہوں، اسی رب نے وحی بھیجی، اس میں ایشو ہے کیا اتنا بڑا؟ بنا لیں تو بہت بڑا ہے، نہیں تو کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو ہدایت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اس ہدایت کی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ، جب تک اللہ چاہے گا یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، میں نے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔
اب اس کے برعکس یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ سب تو ایسے ہوں گے نہیں کہ جو ہدایت کی قدر کریں گے، جو وحی کی قدر کریں گے، جو غیب کو مانیں گے، اور جو برعکس لوگ ہیں ان کا انجام بھی برعکس ہے، ان کے لیے تو غم ہی غم ہے اور حزن ہی حزن ہے۔ تو اس کیٹیگری کا ذکر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کفروا اور کذبوا میں، الگ الگ آئیں تو سمجھیں ایک ہی مطلب ہے، لیکن یہاں ساتھ آ گئے ہیں۔ کفروا اور کذبوا کا فرق یہ ہے کہ کفروا ہے حکم کا انکار، حکم یعنی کہ مان تو رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، لیکن حکم نہیں مانتے، یہ ہے کفر۔ اور کذبوا کیا ہے کہ جو وحی کے ذریعے خبریں دی جا رہی ہیں ان سب کا انکار کر دینا، اللہ کو جھٹلا دینا، آخرت کو، وحی کو، رسول کو، سب کو جھٹلا دیا۔ اور کفروا کیا ہے کہ مانتے تو ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہے، وحی ہے، رسول ہیں، آخرت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، ہے حکم لیکن ہم نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ کفر۔ اور یہ کہنا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے، ہم تو وحی کو بھی نہیں مانتے، یہ کذبوا ہے، جھٹلا دیا۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے کیا کیا تھا؟ کفر کیا کہ کفروا تھا یا کذبوا کا معاملہ؟ کفروا کا معاملہ تھا، شاباش، بالکل صحیح پہچانا، کذبوا نہیں تھا، کفروا تھا۔ اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، معمولی چیز ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے، اس کے مظاہرے ہم دیکھتے ہیں آس پاس روز روز، جی ہاں دیکھتے ہیں۔ تکذیب کی بات کی کہ اللہ کو خالق ہی نہیں ماننا، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ تو جس میں کفر اور تکذیب مل جائیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، اور یعنی کفر کرنے والے بھی جائیں گے اور تکذیب کرنے والے بھی جائیں گے، اور جہاں کفر کے ساتھ تکذیب بھی شامل ہو گئی وہ تو پھر بہت بڑی بات ہے۔